تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیلیں لے آئیں تب بھی آپ کے قبلے کا اتباع نہ کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں، اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بے شک آپ اس وقت یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہود و نصارہ کی ضد اور عناد کا مزید تذکرہ۔ اس آیت شریفہ میں یہود و نصارہ کے عناد اور ضد کو مزید واضح کر کے بیان فرمایا اور صاف طور سے بتا دیا کہ ان لوگوں سے قبول حق کی کوئی امید نہیں۔ انہوں نے جو آپ کے قبلے کو قبول نہیں کیا تو یہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لوگ صرف مخالفت اور عناد اور مکابرہ پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ دلیلیں پیش کر دیں، انہیں آپ کی موافقت کرنا نہیں ہے، نہ وہ آپ کے قبلے کا اتباع کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب نے دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا کہ اے محمد ہمارے قبلے کی طرف واپس آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے قبلے کا اتباع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی امید کو ختم فرما دیا کہ نہ وہ آپ کے قبلے کا اتباع کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہاں پر یہ فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا اور یہ یقین ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں حق قبول کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لہٰذا بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کر لیا تو آپ ان لوگوں میں سے شمار ہو جائیں گے جو ظلم کرنے والے اور حق کو چھوڑ کر ناحق کی طرف جانے والے ہیں۔ اس طرز بیان میں اتباع ہوا سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور یہ بتایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اتباع ہوا اور ارتکاب گناہ ظالموں کا شیوہ ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہر ظلم سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔